آج پاکستان اور بہت سے دوسرے ملکوں میں کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام اور مغرب کے مابین جنگ جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے مختلف یورپی ممالک کی مدد سے مسلمان ملکوں کو ہدف بنایا، ان پر حملے کیے۔ افغانستان اور عراق اس کی مثالیں بنتی ہیں۔ پاکستان کے اوپر ڈرون کے حملے ہوتے ہیں، یمن پر بھی، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی جنگ ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر تو اس کے نتائج انتہائی بھیانک ہیں، اس لیے کہ مذہبی جنگیں تو صدیوں تک چلتی ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ ہم اس بات کو قبول کریں، ہمیں تمام حقائق کو دیکھنا چاہیے ٹھنڈے دل کے ساتھ۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ امریکہ نے بہت سے ملکوں کے اوپر حملے کیے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایسے حملوں کی تعداد 30 سے زیادہ ہے۔ سر فہرست ویتنام ہے، جس جنگ میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ ویتنام کے علاوہ لاؤس، کمبوڈیا، کوریا اور دیگر ممالک بھی ہیں۔ اگر جنوبی امریکہ کی طرف دیکھا جائے تو وہاں گواٹے مالا، ایل سالوڈور، پاناما اور گرناڈا کے اوپر حملے ہوئے ہیں۔ مگر یہ کوئی مذہبی جنگیں تو نہیں تھیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان ملکوں سے سستے وسائل حاصل کیے جائیں، کہ امریکہ اپنا اثر و رسوخ دنیا بھر میں بڑھائے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سوویت یونین اور کمیونزم کا وہ مقابلہ کرے۔ اس مقصد کی خاطر امریکہ نے دنیا کی سب سے بڑی فوج بنائی، اور آج بھی یہ موجود ہے۔ اگر یہ کوئی مذہبی جنگ ہے مسلمانوں اور مغرب کے مابین، تو پھر ہمیں کچھ مشکل سوالات کے جواب دینے پڑیں گے۔ اول یہ کہ ایسے مسلمان اتنی تعداد میں کیوں ہیں جو امریکہ یا مغربی یورپ جا کر رہنا چاہتے ہیں، ادھر کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی ایمبیسی کے باہر دیکھیں تو ویزے کی لائنیں لمبی ہوتی ہیں، ان میں طرح طرح کے لوگ ہیں، راسخ الاعتقاد لوگ بھی ہیں۔ دوسری طرف امریکہ اور یورپ نے اپنے دروازے تو بند نہیں کیے ہیں، وہ بند کر سکتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ہماری ضرورت ہے، سستی لیبر انہیں چاہیے۔ ہاں، شاید کسی ایک زمانے میں ایسا ہوتا ہوگا، لیکن اب تو نہیں۔ اب تو وہاں پر بے روزگاری اس حد تک پھیل چکی ہے، چنانچہ اگر وہ چاہیں تو وہ یہ دروازے بند کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان والدین کے بچے جو ان ملکوں میں پیدا ہوتے ہیں، انہی ملکوں کی شہریت ایک دم مل جاتی ہے، پیدائش پر مل جاتی ہے۔ اس کا مقابلہ آپ کیجئے سعودی عرب، بحرین، کویت اور دیگر تیل سے مالا مال ملکوں کے ساتھ۔ حالانکہ یہ ملک کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے علم بردار ہیں، کہ ہم مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا ذمہ اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی پاکستانی یا بنگلہ دیشی یا انڈین یا فلپین کا مزدور یا انجینئر ان ملکوں میں کام کرتا ہے، سالہ سال کام کرتا ہے، پھر بھی اس کو کبھی ادھر کی شہریت نہیں مل سکتی۔ اس کے بچے اگر ادھر پیدا ہوتے ہیں تو وہ کبھی سعودی عرب کے شہری نہیں بن سکتے، دبئی کے شہری نہیں بن سکتے۔ ایک اور مشکل سوال، اگر مسلمانوں اور مغرب کے مابین ایک مذہبی جنگ ہے تو پھر مسلمانوں کو اتنی زیادہ مذہبی آزادی کیوں ملتی ہے؟ اب شاید آپ اس بات سے اختلاف کریں، آخر فرانس میں برقعے کے اوپر پابندی ہے، سوئٹزرلینڈ میں مسجد کی میناریں آپ نہیں بنا سکتے، امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نزدیک جو مسجد بنائی جا رہی تھی اس کی تعمیر روک دی گئی، شاید وقتی طور پر، شاید مستقل۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو امریکہ میں مساجد کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھی ہے۔ 30 یا 40 سال پہلے وہاں صرف 2 یا 250 ہوتی تھیں، اب 2,500 یا 3,000 کے لگ بھگ ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو بعض دفعہ وہاں
نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ملازمتیں ان کو اتنی اچھی نہیں ملتی جتنی دوسروں کو ملتی ہیں۔ بعض دفعہ جرائم بھی ہوتے ہیں جن کا ہدف مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے خلاف وہاں پر مسلمان آواز اٹھا سکتے ہیں، وہ پولیس کے پاس جا سکتے ہیں، عدالت میں جا کے مقدمہ لڑ سکتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ جیت بھی جاتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کافی دفعہ وہ جیتتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ سعودی عرب میں ہوں اور ایک پاکستانی ہوں اور آپ کے مالکان آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہوں، آپ کو نوکری سے برطرف کر دیتے ہیں، یا کوئی جھوٹا الزام لگاتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیروئن کی اسمگلنگ کر رہا ہے، تو وہاں آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، اور حالانکہ بہت سے پاکستانی اس کی زد میں آ گئے ہیں لیکن کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ چنانچہ یہ ایک حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ مغربی ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی مذہبی جنگ تو نہیں ہو سکتی، کوئی تہذیبی جنگ نہیں۔ تہذیبی جنگ کی اصطلاح مسلمانوں کی ایجاد تو ہے بھی نہیں، یہ سیمیول پی ہنٹنگٹن جو ہارورڈ کا پروفیسر تھا اس نے بنایا۔ ہنٹنگٹن کا کہنا تھا کہ سر جنگ کے بعد جو دنیا میں اختلافات اور جنگیں ہوں گی وہ ملکوں کے درمیان کم اور تہذیبوں کے درمیان زیادہ ہوں گی۔ ہنٹنگٹن نے تمام دنیا کو 7 مختلف تہذیبوں میں تقسیم کیا: عیسائی، مسلمان، چینی، جاپانی، ہندو، لاطینی امریکہ اور سلاوک آرتھوڈاکس۔ اس نے تمام تہذیبوں کو ان کے مذہب کی بنیاد پر پہچانا۔ مگر کیا ایک تہذیب کو مذہبی بنیادوں پر پہچانا جا سکتا ہے؟ اگر یہ بات درست ہے تو پھر جو کیتھولک برازیل یا گواٹے مالا میں ہے اس کو تو ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے ایک کیتھولک جو اٹلی یا جرمنی یا سوئٹزرلینڈ میں رہتا ہو، مگر ان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح ایک ہندو جو پنجاب میں ہے اور ایک جو کہیں کیرلا میں ہے، ان میں آخر کیا مماثلت؟ جو پٹھان مسلمان ہیں اور بنگالی مسلمان ہیں وہ تو ایک تہذیب کے ارکان نہیں ہو سکتے، ان کی زبانیں الگ، ان کی سوچ الگ۔ لہٰذا ایک تہذیب کو صرف مذہب کی بنیاد پر پہچاننا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ہنٹنگٹن نے مزید یہ کہا کہ ہاں، ملکوں کے درمیان تصادم تو ہوگا اور ایک تہذیب کے اندر بھی تصادم ہوں گے، مگر یہ ٹکراؤ کبھی اتنے شدید، اتنے خون ریز نہیں ہو سکتے۔ جو زیادہ خطرناک اور خون ریز تصادم ہیں وہ تہذیبوں کے مابین ہیں۔ اگر ہم آج کی دنیا پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کس قدر غلط ہے۔ جو سب سے خون ریز اور خوفناک اور خطرناک تصادم ہیں وہ ایک ہی مذہب کے اندر آج ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ہم ایران اور عراق کی جنگ کی طرف ایک نظر ڈالیں تو وہاں 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہلاک ہوئے تھے، شہروں پر میزائل داغے گئے تھے، زہریلی گیس کا استعمال ہوا تھا اور بچوں کو میدان جنگ میں جھونکا گیا تھا۔ شام کی حالت تو آج سب کے سامنے ہے، وہاں تباہی و بربادی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور وہاں پر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں سرکاری طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ 50,000 سے زیادہ مسلمان پچھلے 10 سالوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک مذہبی جنگ ہے، کیونکہ ایک طرف انتہا پسند ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی سوچ تمام ملک کے اوپر مسلط کریں، وہ خودکش حملے کرتے ہیں مساجد کے اوپر، درگاہوں کے اوپر اور بازاروں میں بھی۔ شاید انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ تمام مشکل اور پیچیدہ مسائل کے سادہ ترین توجیحات تلاش کرتا ہے۔ ہاں، سب سے آسان چیز تو یہ ہے
کہ ہماری تمام مشکلات جو ہیں وہ کسی بیرونی طاقت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور اسی لیے بہت سے لوگ بہت جلدی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آج مغرب اور مسلمانوں کے مابین ایک مذہبی جنگ جاری ہے۔ لیکن حقیقت پر اگر غور کیا جائے تو مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان خود مسلمان ہی پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایک نہایت ہی افسوسناک حقیقت ہے۔